اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے رسول، وہ وقت یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ یعنی جانشین بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کیا تو اس کو خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزی کرے گا؟ حالانکہ ہم تیری حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری تقدیس یعنی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا یقیناً میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اس اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان کو جن کے نام سکھائے تھے فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو کہ تم خلافت کے زیادہ حقدار ہو تو مجھے ان اشخاص کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا ہر نقص اور عیب سے تیری ذات پاک ہے، ہمیں اس کے سوا جو تو نے ہمیں تعلیم دیا ہے یعنی سکھایا ہے اور مزید کچھ علم نہیں ہے، بے شک تو بڑا علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ فرمایا اے آدم تم ان کو ان کے نام بتاؤ۔ تو جب آدم نے ان فرشتوں کو ان کے نام بتا دیے تو خدا نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے سب مخفی رازوں کو جانتا ہوں، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کر رہے ہو اور وہ بھی جو تم اندرون دل چھپائے ہوئے تھے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے سامنے سجدہ میں گر جاؤ، ابلیس کے سوا سب سجدہ میں گر گئے، اس نے انکار اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں بہشت میں رہو اور اس سے جہاں سے تمہارا دل چاہے مزے اور فراغت کے ساتھ کھاؤ، لیکن اس مخصوص درخت کے پاس نہ جانا یعنی اس کا پھل نہ کھانا، ورنہ تم ضیاء کاروں میں سے ہو جاؤ گے۔ تب شیطان نے اس درخت کے باعث ان کے قدم پھسلائے اور انہیں اس عیش و آرام سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا اب تم زمین پر اتر جاؤ ایک دوسرے کے دشمن ہو کر، اور تمہارے لیے زمین میں ایک خاص وقت تک ٹھہرنے اور فائدہ اٹھانے کا سامان موجود ہے۔ اس کے بعد آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ دعا کے کلمات حاصل کیے تو اس نے ان کی توبہ قبول کی، کیونکہ وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے کہا تم سب اس سے اتر جاؤ، اس کے بعد اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، اور جو کفر اختیار کریں گے اور ہماری آیتوں یعنی نشانیوں کو جھٹلائیں گے وہی لوگ دوزخ والے ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل یعنی اولاد یعقوب، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور تم مجھ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کرو، میں بھی تم سے کیے ہوئے اپنے عہد کو پورا کروں گا، اور تم مجھ سے ڈرتے رہو اور اس کتاب یعنی قرآن پر ایمان لاؤ جو میں نے اب نازل کی ہے، جو اس تورات کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم اس کے اولین منکر نہ بنو، اور آیتوں کو ان میں تعریف کر کے تھوڑی قیمت یعنی دنیاوی مفاد پر فروخت نہ کرو، اور مجھ ہی سے یعنی میری نافرمانی سے ڈرو، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، اور جانتے بوجھتے ہوئے حق کو نہ چھپاؤ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور میری بارگاہ میں رکوع کرنے یعنی جھکنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا تم دوسرے لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب خدا کی تلاوت کرتے رہتے ہو؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور مشکلات اور مصائب کے وقت صبر یعنی روزہ اور نماز کے ذریعہ خدا سے مدد مانگو، اور یہ نماز یقیناً بہت گراں ہے سوائے ان بندوں کے جو خشوع اور خضوع رکھنے والے ہیں۔